السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج ایک ہی دن میں میاں نواز شریف آف پاکستان مسلم لیگ نواز انہوں نے اور بلاول بھٹو زرداری آف پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے گلگت بلتستان میں عوام سے خطاب کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ کو پہلے اس کا احوال سنا دیتا ہوں۔ میاں صاحب نے بتایا کہ گلگت بلتستان کو نظر انداز کیا گیا، ٹوٹی سڑکیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، آپ ووٹ دیں یا نہ دیں، میں یہاں ترقی کے سفر کی نگرانی خود کروں گا، مسائل کے حل کے لیے شہباز شریف سے بات کروں گا، طلبہ کو اسکالرشپس دی جائیں گی، مزید لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں وہ نواز شریف ہوں جو کسی پر تنقید کر کے یا کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو بھی یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 افراد کو بھیجا کیمپ دیکھنے کے لیے، ہمیں وہ کیمپ نہیں ملا۔ ایک بابا ڈیم تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ریٹائر ہو کر وہیں کیمپ لگا دوں گا۔ میں نے 2 بندے بھیجے کہ وہ کیمپ تلاش کرو، وہ واپس آئے اور کہا کہ ہمیں کیمپ نہیں ملا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ جس وقت نواز شریف صاحب کو کئی دفعہ دیس نکالا دیا گیا، انہوں نے کہا مجھ سے گلہ نہ کرو، قصور آپ کا بھی ہے، مجھ جیسے بندے کا دیس نکالا، مجھے کیوں ملک سے باہر جانا پڑا، مجھے کیوں جیلوں میں ڈالا گیا۔ انہوں نے عوام سے شکوہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یقین دہانی بھی کرائی کہ ان کی حکمراں جماعت، ان کی جماعت یا ان کی متعلقہ جماعت کے زیر نگرانی گلگت بلتستان تعمیر و ترقی کا ایک نیا سفر جو ہے وہ طے کرے گا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے آج جو کچھ کہا ہے وہ کل سے قطعی مختلف ہے، لیکن اس سے پہلے کہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بالکل کل جو انہوں نے کہا تھا، اللہ اکبر، کل جو انہوں نے کہا تھا کاش وہ نہ کہتے، کل انہوں نے کہا تھا فارم 45 کا بندوبست عوام کریں، فارم 47 کا میں کر لوں گا۔ شگر میں انہوں نے کل خطاب کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی چمگوئیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی تھیں۔ لیکن بہرحال اب کس طرح کا مذہبی ٹچ دیا جا رہا ہے الیکشن کیمپین کو، اس کا احوال بیان کرتی ہے ایک یہ چھوٹا سا کلپ، پہلے وہ دیکھ لیجئے پھر بات کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتاب کو ووٹ دینے میں ثواب ملتا ہے تو تیر کو ووٹ دینے میں بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ تیر بھی تو ایک کام کا آلت تھا، اور یہ جو نشان کتاب کی وجہ سے ثواب ملتا ہے تو نشان تیر کی ووٹ دینے میں بھی ثواب ملنا چاہیے۔ کیونکہ تیر کو آپ علیہ السلام نے جنگی زندگی میں استعمال کیا، صحابہ نے بھی استعمال کیا، سلف نے بھی استعمال کیا، اور آخری زمانہ میں مسلمان پھر اسی تیر کو استعمال کریں گے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ابن ابو الحسین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تیر بنانے والا کو جو بناتے وقت ثواب کے نیت رکھتا ہو، نمبر 2 تیر انداز کو، نمبر 3 اور تیر دینے والوں کو سمجھ ڈالی کتاب۔ صاف صاف کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے کہا ہے اور یہ سنت فرض ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ خارج اسلام ہو جائیں گے۔ یہ بلا وجہ مطلب غضب خدا کا۔ ایک عمران خان کا مذہبی ٹچ تھا کہ جو صاف پکڑ میں آ گیا اور اس کے بعد سے ابھی تک پی ٹی آئی والوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی۔ لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کیا سوجی ہے کہ یہ اب میں اگر کہوں تو بھی گناہگار، نہ کہوں تو دل میں بات رہ جائے گی۔ یہ رینٹ ملا والی تنظیم جو ہے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے آج کل آسانی سے یہ سہولت دستیاب ہے، یوٹیوب کی بھی فضائل ہیں، مہربانی ہے، لیکن میں اس موضوع پر اپنے مہمان سے بات کروں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے مسلم پرویز صاحب، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، ساتھ ہی ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ قادر خان مندوخیل صاحب کے پاس جاؤں، حضور والا مسلم پرویز صاحب، سر آپ نے سنا یہ قرآن اور حدیث کا جو استعمال
یا اللہ معاف کرے معاذ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے، یہ استحصال جو ہو رہا تھا یہ اسی تیر کی طرف نشاندہی کی گئی تھی جس طرف یہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ تیر چونکہ وہ اس جگہ استعمال ہوا تھا تو مسلمانوں کو فتوحات ملی تھیں اور آخر میں بھی تیر ہی استعمال ہونا ہے تو یہی وہ تیر ہے، اس کو ووٹ ڈالیں۔ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا کہ آپ جہنم میں چلے جائیں گے اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو۔ آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ بہت اسپیسیفک سوال ہے تو اس کا جواب بھی میرا خیال ہے انتہائی مختصر اور اسپیسیفک ہی میں دے دیتا ہوں، باقی تو مندوخیل صاحب بتا دیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہی تیر نشان موجودہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز میں بھی تھا، اور حکومت جو ہے وہ شاید شیر کی بنی ہوئی ہے، گرچہ ان کے تعاون سے جو ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اس کو اس طریقے سے مذہبی طور پر یہ کہہ کر استعمال کرنا، اور وہاں کے لوگوں کو اگر یہ بات یوں کہی جائے گی تو وہاں پر مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں جو باقاعدہ مذہبی ہی ہیں اور آزاد خیال نہیں ہے، انہوں نے کہیں جو ہے بیرون ملک تعلیم نہیں پائی ہوئی، یہیں کے لوگ ہیں، یہیں پلے بڑے ہیں، یہیں وہ جانتے ہیں، قرآن و حدیث کا بھی ان کا مطالعہ ہے کافی سارا، اور ایک نہیں کئی تنظیمیں جو ہیں مذہبی وہ لڑ رہی ہیں، اور کچھ اس طریقے سے بھی لڑ رہی ہیں کہ تقسیم کر کے، یعنی 5 سیٹیں میری ہیں، 4 ادھر تمہاری ہیں، میں ادھر نہیں آؤں گا تم ادھر نہ آنا، اس طریقے سے بھی وہاں پر یہ الیکشن جو ہے ہو رہا ہے، آپ کے علم میں یقیناً ہوگا۔ تو اس کو اس طرح سے دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم دستور میں یہ چیز لائیں گے، ایک یہ ہے کہ ہم اس کو حکومت جو ہے وہ یہ بات کریں گے، لیکن یہ کہ نشان یہ ایسا ہے اس کی وجہ سے ہو، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا سسٹم ہم کیا لائیں گے یہاں پر، ایک سسٹم ہے سرمایہ داری نظام ہے، ایک سسٹم ہے اشتراکی نظام ہے، ایک سسٹم ہے اسلامی نظام ہے جس میں معیشت اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے تحت چلتی ہیں۔ تو اگر وہ والی بات یہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک نظام کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نظام ہم لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ بات نہیں کر رہے۔ آپ نے جو بات بتائی ہے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چونکہ یہ نشان ہے اس لیے ہم جیت جائیں گے، جیتنے کے بعد کیا کریں گے وہ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں ہے کہ قادر خان مندوخیل صاحب، سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سر، جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ایک ساؤنڈ بائٹ کی روشنی میں ہو رہی تھی، وہاں مذہبی ٹچ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور وہ مولانا صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے میرا خیال ہے اس پر جو گفتگو ہوئی ہے شاید آپ وہ بھی سن چکے ہوں، اپنا ورژن اگر آپ اس پہ دے دیں تو پھر ہم اگلے سوال کی طرف جائیں۔ میرے خیال میں عارفین بھائی آپ اور مسلم پرویز صاحب اچھی طرح پیپلز پارٹی کے مزاج سے واقف ہے کہ پیپلز پارٹی ایسی چیزوں پہ یا اس طرح اسلامی ٹچ مذہبی ٹچ یہ کبھی پیپلز پارٹی نہیں استعمال کرتی ہے، نہ کسی اور کو اس کی جو ہے نا ہم مذمت بھی کرتے ہیں جس طرح کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے علاقے میں کوئی بندہ پیدا ہو گیا وہ اپنی پیری موریدی جو ہے نا وہ جاڑ رہا ہوگا، میں سمجھ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے ایسے ڈراموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بلاول صاحب نے کل جو سنسنی خیز انکشاف کیا تھا حضور والا، اب اس کے بعد تو ہر چیز مطلب زائد ہی لگتی ہے، مطلب اب وقت کا ضیاع ہی لگ رہا ہے۔ کل بلاول صاحب نے فرمایا تھا عوام فارم 47 کا بندوبست کر دیں، 47 کا میں خود کر لوں گا۔ سر جب 47 کا آپ خود کیے ہی بیٹھے ہیں تو پھر 45 کے لیے عوام کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا۔ نہیں آپ مجھ سے زیادہ آپ کی اردو اچھی ہے، مسلم پرویز بھائی بھی کراچی کے ہیں، میں بھی کراچی کو، اردو مجھ سے زیادہ آپ کی اچھی ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ فارم 47 کو میں بندوبست کر لوں گا، تم لوگ بس 7 تاریخ کو آنے دو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے طور پہ مضبوط رہو، فارم 45 جو ہے نا آپ کامیابی کے وہ لے آؤ، آگے انشاءاللہ فارم 47 نہیں بدلنے دیں گے جو مسلم لیگ نو سازش کر رہی ہے۔ وہ ان کا مطلب بالکل کلیئر کٹ ہے۔ میرے خیال میں آپ کی اردو تو زیادہ بہتر ہے، آپ کو زیادہ بہتر ترجمہ کر سکتے تھے۔ درست ہے۔ اظہر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر صدیق صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جو گفتگو ہو رہی ہے میرا خیال ہے آپ نے سنی ہوگی، قادر خان مندوخیل صاحب جو ہے وہ اس شعر کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں، 100 قسم کے جھگڑوں سے بچا لیتی ہے مجھ کو، ہر بات سے یہ صاف مکر جانے کی عادت۔ کچھ کہیے گا سر، کل کہا تھا بلاول صاحب نے اور آج مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل بلاول صاحب نے کہا تھا کہ عوام فارم 45 کا بندوبست کر دیں، 47 کا ارینجمنٹ میں خود کر لوں گا۔ اب آج اس بات سے جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیا کہیں گے؟ وہ آئے تھے ملک سنواریں گے ایک دن، حالات یہ ہے کہ قرض اتاریں گے ایک دن۔ اقتدار کے محل تھے وعدوں کی روشنی، عوام کو مگر ملی مہنگائی کی تیرگی۔
कहते रहे तरक्की के किस्से, हर एक तरफ मईशत पूछती रही, समर है किधर का। देखिए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक तो मैं इसलिए ही नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा से उनको जमहूरी जमात कहता है। हम उनके अपने प्रिंसिपल हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, लड़ाई झगड़े लड़े हैं, और अभी भी देख लें वो यानी हुकूमत तो इस वक्त जिनकी है ना, सवाल तो उनसे होना चाहिए। अभी आपने देखा नहीं वो मुझे क्यों निकाला, वो समझ आया, मुझे क्यों निकाला। यानी कुछ शर्म और हया होती है कि यार खुदारा यार, अब क्या इस मुल्क पे जुंकों की तरह चिपटे हुए हैं, 40 साल से इक़्तिदार में आप बैठे हुए हैं, और आपको हमको बेवकूफ बना रहे हैं कि हम तरक्की लाएंगे, पता नहीं कौन सी तरक्की लाना चाहते हैं। मुझे आज भी याद है जनाब, सर लेकिन जीबी में जो काम आप लोगों ने करना था वो नहीं किया, इसलिए उनका गुस्सा भी तो आया ना सामने। नहीं, देखिए जो बात समझ नहीं है, मैं बात कहना चाह रहा हूँ, 84 में मुझे अच्छी तरह याद है, 90 पैसे पाकिस्तानी थे और 1 रुपया था इंडियन करेंसी। आज देखें करेंसी इंडियन कहाँ पहुंच चुकी है। आप तो अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश या बाकी ममालिक का देखें, आज महंगाई आपकी कहाँ पहुंच चुकी है। पेट्रोल पे लूटमार 2000 अरब पीडीएल के चक्कर में आपने उड़ा दिया, बिजली का यूनिट कहाँ ले गए, गैस आम आदमी की पहुंच से बोल गया, आपने तो मार दिया लोगों को। अच्छा, और आपको चाहिए था नवाजी मांगे तो वहां तारीफे बताते ना कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कि क्या किया आवाम के साथ, नवाले छीन ली है। यहाँ बताते पंजाब की कारकर्दगी कि 1000 बंदा हमने मार दिया सीडीडी के जरिए हमने। अच्छा, वो मैं हैरान होता हूँ इस बात पे, देखिए पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट भी है, जितना लूट मार ये कर रहे हैं, यानी डेवलपमेंट के नाम पे। अभी मईशत इस वक्त आप कफायत शारी पे चलना है, चुप करके क्या जरूरत पड़ी है, वो सिविल सेक्रेटरीट बना लो, वो हाईकोर्ट की बिल्डिंग रेनोवेट कर लो, वो अपना वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना लो, वो मेले ठेलों पे पैसा लगा दो। क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने। और बाहर अच्छा, और बड़ी मजेदार बात है, वहां जाकर बताते हैं जी, मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ कह रहा है कि 20 घंटे की लोड शेडिंग, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। यानी उसके बाद अब है क्या। और फिर वो आपने देखा तो है, वीआईपी प्रोटोकॉल देखा आपने, फिर आपने फॉर्म 45 और 47 के हवाले से आपने वो देखा नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चले सिंबल ले लिया पाकिस्तान के अंदर, वो भी वहां भी सिंबल नहीं है, वहां झंडा लेके फिर नहीं सकते आप। यार मैं सोच रहा था कि नवाज शरीफ ये बात करेगा और मुझे क्यों निकाला, डालो जो आ गए हैं बाहर, वो जुनैद अकरम को भी बुला लें, कैसर भी आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आ जाए। 2020 में देखें जब इलेक्शन करवाए थे, सारी सियासी जमातों को पूरा मौका दिया था, लेकिन वो क्या करें, वो बेचारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ अंगूठियां पकड़ के। सर एक सियासी जमात मेरे पास यहाँ स्टूडियो में भी तशरीफ फरमाए, मैं आपकी इजाज़त से उनके पास जाना चाहता हूँ। मुस्लिम परवेज साहब, सर जो गुफ्तगू हो रही है वो आपने भी सुना, जो सियासी माहौल है गिलगित बल्तिस्तान में, इलेक्शन का गलगला है सर, लेवल प्लेइंग फील्ड है, कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है, बीइंग एन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का तो कोई भी इलेक्शन साफ़ सुथरा हुआ ही नहीं, चाहे शिकायत हो या ना हो, और रिज़ल्ट तो इसका यही आता है। कौन सा इलेक्शन है जो जिसको सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा इलेक्शन कहा गया, वो सन 70 का इलेक्शन कहलाया, लेकिन उसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई थी। इंडिविजुअल बेईमानी मैंने अपनी आंखों से देखी है, मेरा ज़माना तालिब इल्मी है वो, और मजमूई तौर पर जहाँ से अब 47 बन जाता है, वो वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई थी, और पहले से तयशुदा था कि उनसे जो है निजात पानी है। उसकी पूरी तारीख आपको भी मालूम है, बहुत सारे प्रोग्राम आप भी कर चुके हैं, और अब तो बहुत खुलकर लोगों ने ये बातें बता भी दी हैं, कह भी दी हैं, एंकर्स ने भी कह दी हैं, तारीख़ ने भी बता दी हैं हमें कि वो बाकायदा तयशुदा था कि उनको हमने अलग करना है, और वो अलग कर दिए गए। तो इसमें ये कहना कि अब का इलेक्शन सही हो जाएगा, मुझे याद है अभी कुछ दिन सियासी अमल तो चल रहा है, वहाँ से जलसे जुलूस हो रहे हैं, खिताबात हो रहे हैं, इट मीन्स के पॉलिटिकल फ्रीडम है या नहीं। देखिए, इसमें अभी जो बात की गई वो ये कहा गया कि जो वुज़रा है वो वहाँ नहीं आ सकते, जो लोगों पर जिन पर पाबंदी है वो नहीं आ सकते, उनके ख़िलाफ़ गालिबन कोई एक्शन भी लेने की बात की गई है। तो उसके बावजूद अगर वहाँ पर ये हो रहा है तो इसको फ्रीडम या तो फिर एक अजीब नौइयत की है, और या फिर ये है फ्रीडम के किसी को जो है वो आने दिया जाए और किसी को करने दिया जाए और किसी को कहने दिया जाए। ये मैंने बिल्कुल, आपने कहा ना पॉलिटिकली आप जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मैंने वो बात बताई है। वैसे तो वहाँ पर एक नई पार्टी भी है, एक बहुत यंग साहब जो है वो वहाँ पर चल रहे हैं, वैसे तो
لگتا تو یہ ہے کہ انہوں نے 10 کھڑے کیے ہیں، لیکن انہوں نے کلیم کیا کہ نہیں اب میں نے 11 کر دیے ہیں. تو یہ حال بھی ہے. خواتین بھی جو ہے 5 اور 3 جو ہے وہ ہیں ایک پارٹی کی بھی ہیں اور 5 آزاد بھی ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر چل رہا ہے. لیکن بالکل اگر آپ یہ کہیں کہ سب کو آزادی سے کام کرنے کی اجازت ہے تو ایسا نہیں. تو اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں آپ کو ایک چیز صرف بتا دوں. جو الیکشن نہیں ہو رہے تھے پچھلے بلدیاتی، تو اس سے پہلے ایک جگہ بات ہو رہی تھی، ایک ہائی لیول پر اتفاق سے میرا وہاں پہنچ ہو گئی تھی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ اب ہم نے طے کر لیا کہ الیکشن والے دن ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. بالکل. جب ان کی پوری گفتگو ختم ہو گئی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا صرف کہ مجھے اس سے یہ پتہ چلا کہ اب اس سے پہلے کرتے رہیں، اب آپ نے یہ طے کیا ہے کہ اب آپ الیکشن والے دن کچھ نہیں کریں گے. ایک بات تو میں نے یہ نکالی اس سے. دوسری بات میں نے ان سے یہ عرض کی کہ دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اب الیکشن والے دن کچھ نہیں کریں گے بلکہ اب پری ریگنگ کریں گے اور پوسٹ ریگنگ کریں گے. اور الحمدللہ جو یہ موجودہ الیکشن ہوا ہے اس میں پری ریگنگ اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ ابھی تک ان سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی. اتنی زیادہ پری ریگنگ ہوئی ہے، اگر آپ کہیں تو میں بہت ڈیٹیل میں بتا دوں گا. سر ان الزامات کی روشنی میں قادر خان مندوخیل صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی سر ان الزامات کی روشنی میں جو میرے معزز مہمان تاریخی حالات اور واقعات کی روشنی میں دہرا رہے ہیں، سر گلگت بلتستان کے الیکشن سے آپ کو کیا امیدیں اور توقعات وابستہ ہیں؟ وہاں بلاول صاحب جو ہیں وہ سندھ کی ترقی کا جو ہے وہ ماڈل جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. سر کچھ لوگوں کا جو پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ چاؤ انورٹڈ کاماز میں رکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ بلاول صاحب ان لوگوں کو یہ کہہ کر کے اور گویا دھمکا ہی رہے ہیں کہ اگر ایسی ترقی چاہیے تو ہمیں آزما لو. سر آپ کے خیال میں اتنا بڑا رسک لینا چاہیں گے جی بی کے عوام؟ دیکھیے آپ معاملہ کہیں اور لے جا رہے ہو. جے بی کی اگر آپ تاریخ دیکھ لے کے تو ان کو جو سبسڈی ملی ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. جے بی میں اگر وہاں پہ جو دیامر ڈیم کا جو بنیاد تھا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا تھا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی سر، لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا، اس کے علاوہ میں ایک چیز یہ کہہ دوں کہ بلاول صاحب جو دھمکا رہے تھے وہ یہی چیز کر رہے تھے جو پی ٹی آئی والے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں، میں سب کے جاؤں ایسی لعنتی الیکشن کمیشن پہ جو جی بی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ کہیں کہ وہ جی بی میں جو سیاسی رہنما داخل ہوں گے ان کا باپ کا راج ہے وہ کہتے ہیں اسی دے دو. بابا تو پھر پاسپورٹ بھی لاگو کرو، پھر ویزے لے کے دو. یہ جے بی کی تیرے باپ کا ملک ہے جو تو الگ ملک بنا کے لوگوں سے، سیاسی لوگوں سے تم انرجی لے رہے ہو. اور پھر تم نے بدنام زمانہ پنجاب پولیس جس کا الجزیرہ ٹی وی کا اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے 2200 لوگوں کو قتل کیا. ابھی پچھلے مہینے بلوچستان سے بگٹی قبائل کے 3 سچے بھائیوں کو دھوکے سے بلا کے تینوں کو قتل کر ڈالا. اظہر صدیق صاحب وکیل ہے، بہتر جانتے ہیں. ان 2200 لوگوں کے فچار کا متن بھی ایک ہی ہے کہ ہم ملزم کو لے جا رہے تھے، راستے میں ملزم کے ساتھیوں نے فائرنگ کیے، بدبختی سے پولیس والے بچ گئے اور بدقسمتی سے جو ملزم اس کے کسٹڈی میں تھے وہ ہلاک ہوئے. یہ تو ان کے فائر. اور ایسی قاتل پولیس کو آپ وہاں لے جا کے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کی شو کی توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کو کہ ایک بھی سیاسی رہنما یا کارکن کے کو خراش تک آئے تو یہ فائر ڈائریکٹ مریم نواز کے خلاف کاٹا جائے، کیونکہ یہ قاتل پولیس ہے، یہ ریکگنائز قاتل پولیس ہے. پنجاب کی میں سب کی بات نہیں کروں، اچھے لوگ ہوں گے اس میں، لیکن میجورٹی قاتل ہے. یہ آپ کو الجزیرہ کی رپورٹ پڑھ لے، ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ پڑھ لے، اور آئے دن آپ کی اور دوسری ٹی وی چینل کا دیکھ لے جو یہ ملزم کے ساتھی کا جو یہ ڈرامہ کر. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایسی حالات میں آپ سمجھ رہو کہ وہ الیکشن کمیشن کا باپ کا راج ہے جو جی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کے احکامات کر رہے ہیں اور اس طرح کے جو نا وہ کر رہے ہیں جیسے جی بی الگ ملک ہے اور پھر جی بی ایک فیڈرل ٹیریٹوری ہے. آپ ایف سی بلا لے، آپ رینجرز بلا لے. سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو طرز تخاطب ہے میں بڑی جو ہے وہ منکسر المزاجی کے ساتھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں کہ آپ تو خود ماشاءاللہ وکیل ہیں، آپ کو تو وکیل کے پیسے نہیں کرنے پڑیں گے. میں ذرا غریب آدمی ہوں حضور والا. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جو انداز تخاطب ہے اس میں کچھ ناشائستہ جملے بھی چلے گئے. میں الیکشن کمیشن جو جی پی کے ہیں میں ان کو عدالتوں میں نچوا دوں گا، بے فکر ہو جاؤ. ہاں، حضرت صدیق صاحب بھی میرا ساتھ دیں گے.
میں ان کو نچوا دوں گا عدالتوں میں کہ یہ کون سے الیکشن کمیشن ہے جو جی بی میں بیٹھی ہوئی ہے. سر لیکن مجھ غریب کا خیال کیجئے تھوڑا سا. اظہر صدیق صاحب سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. بلاول صاحب فرما رہے ہیں صرف پیپلز پارٹی ہی ملک کے معاشی مسائل حل کر سکتی ہے, یہ آبزرویشن ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. تو سر پھر اقتدار میں ہونے کے باوجود بھی اتنے عرصے سے پھر یہ معیشت کی گاڑی چکرا کیوں رہی ہے؟ ابھی تک ہماری نیا کھویا نے منزل پہ کیوں نہیں پہنچائی ہے؟ اظہر صدیق صاحب دیکھیں جو بات ہے نا سمجھنے کی, پاکستان میں سیاست کے یا جمہوری نظام کو, کلچر کو اگر پروان چڑھنے دینا تو حالات یہ نہ ہو نا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے, اب ذوالفقار علی بھٹو نے شہادتیں دے دی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے. لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں, اب موجودہ نظام کے اندر دیکھ لیا کہ آپ اس کے بغیر چل نہیں سکتے. یعنی آج دیکھا جائے سیاسی جماعتوں نے عمران خان صاحب کو گرانے کے علاوہ کیا ہے؟ یعنی پوچھے تو صحیح نا کہ آج ملا کیا ہے؟ یعنی کیا پاکستان ترقی کی منازلیں طے کر گیا ہے؟ پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی ہے, ایکسپورٹ بہتر ہو گئی ہے, یا آپ نے ٹیکس ریونیو کے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں؟ یعنی 2000 ارب کا پی ڈی ایل کا ڈاکہ ہے, اتنا ظلم ہے. آپ ذرا سوچ, میں تو جو کہ چیلنج کیا ہوا ہے نا اس بات کو کہ یہ ایک ملازم کا کام, وزیر اعظم کا کام کہاں سے آ گیا کہ 50 60 روپے 100 روپے کس بنیاد پر لگا رہا ہے؟ ڈرامہ کیا کہ جناب جنگ کی وجہ سے پورے خطے میں تیل نہیں پڑا جتنا پاکستان کے اندر ہے. یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں نے چیلنج کیا ہوا ہے, اور 26ویں 27ویں ترمیم کی وجہ سے میری پٹیشن نہیں لگتی. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو بڑے دیکھے نا, انکم ٹیکس لے لیں, سیلز ٹیکس لے لیں, سینٹرل ایکسائز لے لیں, اس کا ریٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے. تو یہ آپ لگانا چاہتے ہیں, وہ سانس لینے پہ ٹیکس لگا دیں آپ بات کرنے پہ لگا دیں. آئندہ سے ٹی وی پہ جو آئے گا وہ ٹیکس دے کر آئے گا. آپ نے تو بدماشیاں پالی ہوئی ہے سارے اس نظام کے تحت. اور اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نا تو بتائیں نا کہ ہے کیا آپ کے پاس, کٹی میں کیا ہے. یعنی غور کریں, ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے قرضے بہت لے لیے, 52,000 ارب کا قرضہ چلے عمران خان کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی. آج 97,000 یعنی تقریباً 45,000 ارب کا قرضہ لے لیا ہے اس نااہل حکومت نے, اور 2,000 ارب ہر مہینے پی ڈی ایل کا عوام کی جیبوں سے ڈاکہ علیحدہ ڈال رہی ہے. یعنی یہ ان کی معیشت کھڑی ہے یہاں پر. کس منہ سے نواز شریف وہاں جا کر ووٹ مانگتا پھر رہا ہے کہ اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے حوالے سے اس حکومت نے خدارا جیبیں بھر لی ہیں. مجھے بتائیں 3.5 4 سال یا 5 سال کے اندر جو ان کی حکومتیں رہی ہیں, کتنے توشہ خانہ کے علاوہ کوئی کرپشن کا کیس سنا آپ نے؟ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ, یہ بھی بتا رہتا ہوں کینسر اسپتال ہے بنا رہے ہو, عمران خان کی نقل کرنے چلے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. کوا چلا اپنی ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. وہ 52 ارب کا پروجیکٹ تھا, 72 ارب میں چلا گیا. کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی ادارہ پوچھ رہا ہے ان کو؟ کوئی ادارہ نہیں. 1000 بندہ سی سی ڈی نے مار دیا, کوئی پوچھا کسی نے؟ یار خدا رہا, آپ نے اس ملک کو بڑھ کے تباہ و برباد کر دیا ہے. سیکھ لیں ونسٹن چرچل سے, جب دوسری جنگ عظیم تھی تو پوچھا انہوں نے کہ جناب برطانیہ کو کچھ ہو گیا ہے یا ہو جائے گا؟ اس نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کر رہی ہے, برطانیہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. آج آپ نے 26 سے 27 عدالتیں تباہ کر دی ہیں. آپ مفادیں, آپ کوئی بھی میٹر میں بتا دیں آپ کو آزاد ہے نا, تو کہ آپ آرڈر پاس کر سکے. ایک جج کی حیثیت آپ نے ملازم سے چھوڑی نہیں ہے. یعنی آپ کیا, یعنی خدا رہا یار کوئی اس نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوئی ایک چیز دینے تو بتا دے. میں چیلنج کر رہا ہوں, آ جائے نواز شریف بھی آ جائے, شہباز شریف بھی آ جائے. سر آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کس برتے پر جو ہے وہ جی بھی گئے اور باقاعدہ ووٹ بھی مانگ رہے ہیں, جبکہ ملک میں مہنگائی بھی ہے, کساد بازاری بھی ہے, معاشی نمو بھی نہیں ہو سکی. ایک خبر میرے پاس موجود ہے, وہ بتا رہی ہے کہ گزشتہ 3 برس میں اوسط 2% معاشی شرح نمو بھی حاصل نہیں کی جا سکی. یہ کوئی معاشی استحکام نہیں بلکہ بتدریج تنزلی ہے. ایک معروف صنعتکار کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے. سر ملک میں سرمایہ کاری رک چکی ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا, واقعی حالات بڑے دگرگوں ہیں؟ صاحب میں تو بہت سارے چینلز پر اور دیگر میڈیا کی جگہوں پر مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, جہاں تقریر کرنی ہوتی ہے, گفتگو کرنی ہوتی ہے, وہاں بھی کہ آپ صرف دگرگوں کی بات کر رہے ہیں, یہ اس سے بہت آگے ہو چکی ہے. حالات معیشت کے اتنے تباہ ہو چکے ہیں. تو اگر ایسے ہی ہے تو پھر نواز شریف صاحب الیکشن میں ووٹ مانگنے کیسے چلے گئے, کس کانفیڈنس میں؟
نہیں ووٹ مانگنا تو ایک بالکل الگ چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ووٹ تو دیکھیے کارکردگی ہی اس کا پیمانہ ہوتی ہے نا سر. نواز شریف صاحب نے آج کہا بھی ہے کہ میں کارکردگی. جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو آپ کے ابتدائی بات تھی 45 اور 47 کی، تو کارکردگی کی تو بات تو ہماری ابتدا سے ہی ختم ہو گئی، صفر سے بات شروع کر رہے ہیں ہم کہ کیسے الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے. مانگنے کے لیے تو بظاہر سب لوگ جا کر مانگتے ہیں، ملتا کیا ہے، کس سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیوں ملتا ہے، وہ ساری الگ وجوہات ہیں. اور ہمارے ہاں سے لے کر، یعنی میرے گھر سے لے کر اور میرے گھر کے باہر اور میرے ملک سے باہر تک جو ہے وہ فیصلے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر یہ والی بات کہنا کہ کیسے ہوتی ہے یہ الگ بات ہے. دیکھیے جب تک یہاں پر یہ بات طے نہیں ہو جاتی، معیشت کی بات پر میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں گے. اب بھی بجٹ کی کیفیت یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ جو ہے بجٹ کا حصہ وہ خرچ ہو جائے گا ہمارا قرض دینے پر اور قرض کے سود پر. بقایا جو ہے وہ انتظامی اخراجات پر وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. ہم لوکل بھی لیں گے اپنے بینکوں سے، اور ہمارے بینک تو سب سے زیادہ آرام میں ہیں. بینکوں کو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑ رہی کہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے پیسہ ان سے قرض لینا ہے اور بیٹھے بٹھائے وہ، یعنی جتنا بڑھائیں گے بیس پوائنٹس اتنا جو ہے بینکوں کا فائدہ ہے، اور بالکل سالڈ ان کی جو ہے وہ معاشرے میں پیسے دینے کے لیے ان کو کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہماری انڈسٹری کو فروغ دیں یا کسی اور چیز کو، یا محنت کریں کسی کے لیے. وہ ڈپازٹ لیتے ہیں اور گورنمنٹ کو قرض دے دیتے ہیں، گورنمنٹ قرض لے کر. اور پھر یہ آج کی بات نہیں ہے، اس میں دیکھیے میں ایک دوسری بات مسلسل کہہ رہا ہوں، کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی ہماری سبسڈیز ہیں، جتنی ریبیٹس ہیں، جتنی زیرو ریٹنگس ہیں، جتنی جو ہے وہ سپورٹنگ کے پروگرام ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہونے چاہیے. ایک بات، جتنے اضافی ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں خواہ ہماری بیوروکریسی بیٹھ کر، سول بیوروکریسی کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو دیگر کریسیز ہیں نا وہ آ بھی جاتی ہیں تو وہ انہی کی محتاج ہو جاتی ہیں. جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے محتاج ہوتے ہیں. میں خود چونکہ چلا کر آیا ہوں، مجھے معلوم ہے فائل نہیں ہلتی جب تک ان کی جیب میں پیسے نہ جائیں. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. تو جب تک اس کا حجم کم نہیں ہوگا اس وقت تک بھی ترقی نہیں ہوگی. یعنی میں نے آپ کو بتایا جتنی ہم سبسڈیز دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، پوری ایک چین ہے وہ، اور پورے چینلز ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہوں گے، ڈپارٹمنٹس کم ہوں گے، بیوروکریسی کم ہوگی، اور اس کے اخراجات کم ہوں گے. اور کیفیت یہ کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو صرف تقریریں ہوں گی، پروگرام ہوں گے، اور اسی طریقے سے بیرا ہوتا ہے. کیا قادر خان مندوخیل صاحب، تقریر پر مجھے یاد آیا، تقریر بجٹ سیشن میں بھی ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو. ایک خبر مجھے بتا رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے وفاقی بجٹ میں تاخیر کی وجہ سامنے آ گئی. پارلیمانی ذرائع کے مطابق حکومت بجٹ اجلاس سے قبل اہم قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے، تاہم پیپلز پارٹی اس قانون سازی کے حق میں نہیں. سر آپ رخنہ اندازی فرما رہے ہیں بجٹ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، فائنلی ہونا کیا ہے؟ دیکھیے آپ کی سوال سے مجھے ایک جملہ کہنے دو. مہان الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کا جو وفاقی وزیر ہے، وفاقی وزیر کشمیر امور اور گلگت کے امیر مقام صاحب، وہ آج باقاعدہ نواز شریف کی تقریب کے پورا جو ہے نا وہ میزبانی کر رہے، پورے چیک کر رہے. ویڈیو آپ کے سامنے ٹویٹر پہ بہت سارے گروپ میں چل رہے ہیں. اب سوال یہ کہ جو آپ نے بجٹ کی بات کی، آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ بجٹ اجلاس تو باقاعدہ حکومت نے صدر پاکستان سے اپروول لے کے 5 تاریخ کو سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کا اجلاس بلا لیا ہے. اب میرے ساتھ جو مسلم لیگ نون کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ دوسرے چینل پہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہمارے ایم این اے وغیرہ سارے مصروف ہے گلگت بلتستان، اس وجہ سے ہم نے 10 کیا. چلو آپ والی خدشات بھی اگر میں لے لوں تو آپ مجھے بتا دو 10 تاریخ کو تو ابھی نے اعلان کیا کہ 10 تاریخ کو پیش کریں گے بجٹ، یعنی 10 تاریخ آ رہا ہے آپ کا بدھ والے دن. تو آپ مجھے بتا دو بدھ والے دن اور جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، جو بجٹ اجلاس ہے بجٹ، اور وہ شروع ہو رہا ہے 5 تاریخ کو، یعنی فرائیڈے کو آف ڈے ہوتا ہے. پھر پیچھے رہ جائے 2 دن. تو یہ 2 دن میں کون سا قانون پاس کرانا چاہتے ہو اور گن پوائنٹ پہ کیسے پاس کرائیں گے؟ یہ تو میرے خیال میں جو سوچنے والے ان کی کل کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ 2 دن کے اندر پتہ نہیں کس کے اوپر جو نا وہ بندوقیں تان کے اور یہ پاس کرائیں گے. مجھے نہیں سمجھ میں، کم سے کم پیپلز پارٹی کے ایم این اے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگی. اور آلریڈی بلاول بھٹو صاحب نے کل کے جلسے میں اور آج کے جلسے میں
بہت ساری چیزوں کا واضح جواب بھی دے دیے. میرے خیال میں یہ جواب ان کے لیے جو بجٹ کا سوچ رہے کہ بجٹ سے پہلے وہ ترمیم کریں گے 28ویں, تو اس کے لیے نوشتہ دیوار ہے بلاول صاحب کا سٹیٹمنٹ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی حرکتیں, میں آپ جو سمجھ رہے ہو میں دوسرے انداز سمجھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بعد میں عقل آ گئی ہے بجٹ اجلاس بلانے کے بعد, کہ چونکہ بجٹ میں IMF نے شرط لگایا کہ GST 18% سے 19% کر لے. پیٹرول کا حال آپ کے سامنے 160 روپے وہ بڑھا چکے. پھر اس طرح مزید جو مہنگائی لائیں گے, اس وجہ سے وہ یہ سوچ رہے کہ اس مہنگائی کا اثر گلگت کا الیکشن پہ نہ پڑ جائے, اس وجہ سے پوسٹ پون کیے. میرے حساب سے تو یہ وجہ ہے. درست ہے. اظہر صدیق صاحب, سر اسی پر آپ کا ویو پوائنٹ اگر آ جاتا تو. مجھے آواز کوئی نہیں ہے, سوال پوچھ لیں میں جواب دے دیتا ہوں. سر میں نے جو قادر خان مندوخیل صاحب سے سوال کیا تھا خبر سنا کر کے, وہ تو آپ نے سن لی ہوگی خبر, بس اسی خبر کا جواب عنایت فرما دیجئے. دیکھ میری ایک بات سنیے گا, میں تو بات بڑی سیدھی کرنے والا ہوں. میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نا نظام, آرگینک نظام چلنے دے سر. یعنی الیکشن میں تو سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے الیکشن کرانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. چپ کر کے آپ بڑھ کے, میں تو ایک تجویز دیتا ہوں, میں تو نیشنل اسمبلی کی تجویز بھی دی تھی, چپ کر کے نیلامیاں کریں سیٹ کی, 2-3 ارب کی ایک سیٹ نیلام ہوگی. ذرا آپ PDR اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی پیسہ آ کر آپ اس طرح صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں بھی نیلامی شروع کریں آپ, اینڈ دین سی دی ڈفرنس. یعنی اس ملک میں اگر ووٹ کی دی ہوئی طاقت سے ووٹ نہیں ملنا تو پھر کیا ضرورت ہے ایسے نظام کی. ایسے اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی جس طرح آپ کا الیکشن کمیشن وہ چل رہا ہے, جس طرح سے انتظامیہ ساری چل رہی ہے, یعنی آپ زبردستی لے کے چل رہے ہیں, لیکن جو ووٹ عوام کے اگر وہ نکل آیا پھر تو ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنی. رولنگ تو بھول جائے. یعنی کس بات پہ ان کو ووٹ دینے ہیں, سوال بڑا واضح ہے. کوئی ان کے پاس نقطہ نظر نہیں ہے. باقی اخباری باتیں ساری اپنی جگہ سے ہیں سر. اگر اس ملک کو آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نکالیں عمران خان کو باہر. کیا ملا ہے آپ کو؟ کچھ ملا ہے آپ؟ اچھا چلیں, آپ نے وہ نوبل انعام دے رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیا مل گیا آپ کو؟ آپ کے تو رول اوور کے پیسے بھی لوگوں نے مانگ لیے. آپ کی اپنی اکانومی کہاں کھڑی ہے ذرا اتنا بتا دیں آپ, یعنی پتا چلے نا کہ کتنی ہے. یعنی 21 ارب ڈالر کے اندر اگر اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے پیسے رول اوور کے تقریباً 12 ارب ڈالر کے قریب ہے. 6 بلین ڈالر جو ہے وہ عوام کا پیسہ پڑا ہوا آپ کے پاس تو 1.5-2 ارب ڈالر کے قریب پیسہ ہے, جس کے لیے چھلانگے مارتے پھر رہے ہیں اور لوٹے پھر رہے ہیں. اس سے زیادہ تو آپ PDR سے اکٹھے کر لیتے ہیں اور IMF کے چکر میں بڑا بتاتے تھے. اور آپ کو پتا ہے جو پیٹرول کی قیمت جب رات کو بڑھاتے ہیں تو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. یہ جو موجودہ وزیر اعظم کو کیا کہیں گے, ڈکیت کہیں گے, ڈاکو کہیں گے, یا کیا کہیں گے, بحری قزاق کہیں گے, کیا کہیں گے. یعنی آپ اندازہ تو لگائے نا, وہاں تو چلے 2-4 روپے پیٹرول بڑھتا تھا, جہاں حالت اٹھا کر کیا لے آئے آپ خدا نا یار. یعنی بہت ہو گیا. انہوں نے اس ملک کی جو تباہی و بربادی 40-50 سالوں سے بتا دیں کیا ترقی کی ہے ملک کے اندر. وہ سڑکیں بنانا اگر ترقی ہے تو جناب پھر سیکھ لیں, پھر سیکھیں اسے. آپ کی ایئر لائن کہاں کھڑی ہے؟ کوئی بلٹ ٹرین چلائی؟ کوئی آپ نے نان سٹاپ جو ٹرینیں پوری دنیا کے اندر نظام ہے آپ چلا سکے؟ آپ تو ریلوے بھی کھڑا نہیں کر سکے اپنے پاس. آپ تو PIA بیچ چکے ہیں, آپ کے پاس ہے کیا؟ یعنی اور کیا, ہاں وہ سچ کوئلے کے پلانٹ لگا لیے اور آج بجلی دیکھے کہاں پہنچی ہے. آپ ڈیم جو بنانے تھے کتنی کوشش کی آپ نے, کالا باغ ڈیم تو آج تک آپ بنا نہیں سکے. اس ملک یار اگر آپ واقعی کو نظر آتے, میں تو سمجھتا ہوں اب تو عوام سمجھ چکی ہے. جس دن ووٹ کی عزت اور تقدس بحال ہو گیا ان کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہے. آج بھی گلگت بلتستان میں ضمانتیں ضبط ہو گئی. لیکن ایک سب سے بڑا ایک فنڈا یہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ لوگ سیاستدان جب حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ ووٹ کی تقدیس کا دم بھرتے ہیں, لیکن جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کا طرز عمل بھی جو ہے ذرا گڑبڑیشن کا شکار ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے مجھے وقفے پہ جانا ہے, ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے. مسلم پرویز صاحب, بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ ملک کو ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا. وہ صدر پاکستان کون تھا
جس نے سلالہ واقعے کے بعد تمام اڈوں کو پاکستان میں بند کیا. صدر زرداری نے ملک میں دیگر ممالک کے اڈے ختم کرائے. دیگر ممالک کی جگہ اگر یہ امریکہ کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اور سلالہ حملے کے بعد صدر زرداری نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا, یہ تو پاکستان آرمی نے ایک سٹینڈ لیا تھا جس کے بعد پھر امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. یہ بھی غلط بیانی یہاں پکڑی گئی. دوسری بات انہوں نے فرمایا ہے تھرکول میں 80% ملازمتیں مقامی لوگوں کو دینے کی بات کی ہے. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ کے پاس اتنا کوئلہ ہے جتنا عرب ممالک کے پاس یا سعودیہ کے پاس تیل. سر یہ خوشکن باتیں سن کر کے اب کان پک نہیں گئے؟ اگر سندھ کے پاس اتنا تیل ہے, اتنا کوئلہ ہے, تو پھر وہ کس کے گھر میں جا رہا ہے جو ہمیں نہیں مل رہا؟ ہمیں سڑکیں ٹوٹی بھی مل رہی ہیں, ہمیں ہماری عید پانی کے بغیر ہوئی ہے. مرتضیٰ وہاب کا جھوٹوں کا ورلڈ کپ جو ہے وہ اکیلے ہی جیتتے چلے جا رہے ہیں. ہر دفعہ وہ خود ہی کھیلتے ہیں اور خود ہی جیتتے چلے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اتنا ہی سب کچھ مطلب رام بھلی کرے گا چل رہا ہے تو پھر تو ان کو مطلب کہیں اور بھی ہونا چاہیے تھا. کچھ فرمائیے سر, ورنہ میرا سوال تو طویل ہوتا چلے جائے گا. دیکھیے سن 72 سے پیپلز پارٹی کسی نہ کسی طرح برسر اقتدار رہی ہے, خاص طور پر اس صوبے میں. اگر میں بات کروں تو تھوڑا سا وقت چھوڑ کر تھوڑا سا وقفہ ہے بیچ بیچ میں 1-2 دفعہ کا معمولی سا, اور مسلسل یہ رہی ہے. اور اب تو یہ خود بھی کہتے ہیں کہ 18 سال سے ہم صرف اقتدار میں ہیں. مستقل ہر حکومت جو آتی ہے کوئی یہ دعویٰ کرتی ہے جب $100 بلین کا بھی ہم مقروض نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں $200 بلین تو ہم 2 دن میں لے آئیں گے واپس. کوئی تو یہ دعویٰ کر کے آتا ہے, کوئی یہ اور سارے قرض اتار دیں گے. کوئی یہ دعویٰ کر کے آتا ہے کہ بس ابھی جو ہے ہم تیل اور جو ہے وہ نکال لیں گے اور بس ریگنگ ہو رہی ہے, آف شور بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے. وہ بھی سارا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی آتا ہے کہ جی ہم زراعت کو یہ فروغ دے دیں گے, نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ بات زبانی کہنے سے اور عمل کر کے دکھانے سے بہت بڑا فرق ہے. اگر میں چھوٹی سی ایک بات مثال دوں, گرچہ یہ ویسے تو امن و امان کے حوالے سے ہے لیکن آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہی ہے, کہ عمل سے کیا کیا کہ ایک بچی کو رہا کرانا تھا جو رہا نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کو رہا کرا لیں گے, اور جب لوگ اس کو رہا کرانے کے لیے آئے تو پھر پولیس ایکٹیو ہوئی اور اس کو رہا کرا کے اس کے گھر پہنچا دیا کہ لو یہ آ گئی ہے بچی آپ کی. ٹھیک ہے نا, یہ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے. اس ملک کا یہی طریقہ ہونے جا رہا ہے اور ہوگا تو یہ ملک سنبھلے گا, اس کی معیشت سنبھلے گی. جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ابھی تک تو لاٹھی اور بھینس کا سلسلہ جو وہ چل ہی رہا ہے, مگر کبھی کبھی جو ہے وہ لاٹھی اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ ایران اور امریکہ کا جو مقابلہ ہے تو وہ لاٹھی والے کی تو ابھی نہیں چل رہی ہے. آئندہ کیا ہوگا یہ تو ابھی نہیں پتہ مستقبل میں, لیکن محاورہ بہرحال یہی ہے, اور محاورہ یہی ہوتا ہے کہ جو مستقل ایک چیز چل رہی ہے تو وہ ہے. تو یہ بات آپ نے درست فرمائی ہے کہ لاٹھی اور بھینس والی تو کہانی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس لاٹھی رہی یعنی حکومت رہی, انہوں نے بھینس کو اسی طرح سے ہانک لیا جس طریقے سے وہ چاہتے تھے. اور اب اگر لاٹھی جو ہے وہ IMF کے ہاتھ میں ہے یا ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے تو وہ پاکستان کو اسی طرح سے ہانک رہے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس اصل میں ہے کیا, ریزروز تو ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے نا. ہم تو مقروض الٹے ہیں. اگر اس کو بھی کہیں ہم بہت خوش ہو گئے کہ صاحب جون تک ہمارے پاس یہ ریزروز ہوں گے, تو ریزروز میں ہے کیا آپ دیکھیں کس کس کا ہے. پھر ایک بات اور بھی ہے بڑے مزے کی ہے, مجھے تھوڑا سا وہ اس پر بات بھی ہونی چاہیے اور سمجھ بھی آنی چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ سعودیہ سے ہمیں تیل نہ صرف ادھار ملتا ہے بلکہ بہت سستا ملتا ہے. اس وقت ہم خالی یہ کہتے ہیں کہ جی 92 کا بیرل ہے, 110 کا ہو گیا, 118 کا ہو گیا. کیا سعودیہ نے ہم کو رعایتاً تیل جو ہے وہ دیتا تھا, وہ دینے سے انکار کر دیا ہے یا وہ نہیں دے رہا؟ یہ کہیں پر نہ کوئی پوچھ رہا ہے, نہ کوئی جواب دے رہا ہے, نہ کوئی حکومت بتا رہی ہے کہ ہمیں یہ بھی تو بتائیں نا. ٹھیک ہے انہوں نے اس وقت ہماری حکومت قرض کے طور پر تو پیسوں سے کر دی, لیکن جو یہ رعایتیں وہ دیتا ہے بھائی صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ قربانی کا گوشت وہاں سے آ جاتا ہے, دیگر رعایتیں بھی تو ہم اس سے لیتے رہے ہیں نا. تو وہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ قادر خان مندوخیل صاحب, سر سوال یہی ہے, آپ کا ورژن. دیکھیے پہلے تو مسلم پرویز صاحب کی خدمت میں عرض کروں, جو حرم بچی کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے یقیناً وہاں سے جو نا وہ جو پشتون کمیونٹی ہے ان کی جو لوگ ہے وہ وہاں سے چل پڑے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے یہاں پہ بلاول بھٹو صاحب کی, ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ, وزیر داخلہ اور خود DIG ناصر آفتاب ان سے مسلسل میں رابطے میں تھا.
اور پھر سب سے پہلے اس لڑکی کی بچی کی تصویر جو ہے نا وہ بھی سب سے پہلے میں نے یہ جو پشتون برادری ہے کراچی میں ان کے گروپ میں ڈالا. تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے نا وہ سندھ حکومت نے ڈر کی وجہ سے، سندھ حکومت پہلے سے آپریشن جاری تھی، پولیس اور رینجرز کی مشترکہ ٹیمیں چل رہی تھی اور وہاں پہ کافی لوگوں کو حراست میں بھی لیا تھا. مجھے ڈی آئی جی مسلسل بتا رہا تھا. تو سندھ حکومت کی یا سندھ پولیس کے رینجرز کی کاوش بھی اس میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جو باتیں ہیں جو جماعت اسلامی کرنا چاہتی ہے وہ تو 1978 سال سے بلکہ 47 سال سے یا جب سے جماعت اسلامی بنی ہے یہ روزانہ روڈوں پہ جلسے جلوس کرتی ہے. یہ بتایا کوئی ایک آدھ مسئلہ یہ جلسے جلوس سے حل کرا سکے یہ خود ہی بتا دے. خود ہی شارع فیصل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خود ہی پریس کلب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بیچارے معصوم بچوں کو خواتین کو یہ روڈوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن یہ بتا دے کہ مسئلہ حل کیے. باقی جو اگر یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو جو اقتدار ملا ہے آپ مجھے بتا دو کہ ہمارے جو پچھلی تھی 2008 سے 2013 تک جو ہماری حکومت تھی وہ بھی بیساکھیوں پہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ کی بلیک میلنگ کی بیساکھیوں پہ کھڑی تھی. لیکن پھر آپ جو ووٹ کا حقدار بنتے، آپ کا جو مرکزی امیر ہے حافظ نعیم رحمان صاحب وہ خود کراچی سے ایک صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں جیت سکے. خود وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نہیں جیتا ہوں، فارم 47 کے ذریعے مجھے جتا رہا ہے، میں نہیں جیتا ہوں. تو آپ کے جب امیر نہیں جیت سکا کراچی سے اور پھر آپ دعوے دار بھی ہے کہ میں بلدیاتی الیکشن بھی جیت چکا ہوں، پھر یہ میئر جو نا وہ داندلی سے آیا، یہ تو آپ بتائیں نا جس پارٹی کا سربراہ ہار جائے اور مان رہے اس کے بعد کیا دعویٰ کریں گے. آپ نے جو ہے نا وہ ایک حل طلب موضوع کو بالکل آخری وقت پہ چھیڑا ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو اس پر مسلم پرویز صاحب سے مزید بات کرتے. ناظرین یہاں وقت ہوا پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا. کل انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.